السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اچھا جی، رمضان المبارک انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے اور سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم وہ ادا کر سکیں اور ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ عید منا سکیں۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر شگفتہ خالد کریں گی، تو رمضان المبارک میں کرنے کے کام۔ تو جی شگفتہ آپ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهوا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اچھا، رمضان المبارک شروع ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اور ہمارے جو سلف صالحین تھے ان کے بارے میں اس مہینے کی آمد کا انہیں اس قدر انتظار ہوتا، وہ اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، تو کہتے ہیں کئی کئی مہینے پہلے وہ یہ دعا کرنی شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرنا۔ اور جس وقت رمضان اختتام پر پہنچتا تو پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ان جو رمضان کا مہینہ جو ہم نے گزارا، اس میں جو ہم نے قیام کیے، روزے رکھے، تیرا ذکر کیا، جو انفاق کیا، اس کو قبول کر لینا۔ اور اس مہینے کا جو ہے اس کی اہمیت جو تھی ان کے ذہنوں میں راسخ تھے، اس لیے کہ کہتے رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں احادیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکیں جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں۔
اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے نا، بہت سارے بندوں کو آزادی نصیب کرتا ہے نا۔ اور یہ مغفرت کا مہینہ، اللہ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے۔ میں حدیث کا نا تھوڑا سا بس مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، اور میرا خیال ہے ہم سب نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوئی ہے، اور روزے کی جو ہے بہت ساری باتیں ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اب صرف ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ دو شخص حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہی مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ بہت عبادت گزار تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا اس سے کم عبادت کرنے والا تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ تو بعد میں جنت میں گیا، اور جو ایک سال بعد اس کے طبعی موت فوت ہوا وہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس بات پہ بڑا تعجب ہوا، اور صبح اٹھ کے میں نے اپنے اصحاب سے بھی اس کا ذکر کیا کہ بھئی جو دیکھو نا، جو شہید ہوا زیادہ عبادت گزار تھا وہ جنت میں بعد میں گیا، اور جو اس کے ایک سال بعد فوت ہوا اور وہ زیادہ عبادت بھی نہیں کرتا تھا جنت میں چلا گیا، اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے ایک سال بعد تک زندہ نہیں رہا، اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی۔ تو گویا رمضان کا ملنا، رمضان کے اعمال ایسے اعمال ہیں کہ جو کہ انسان کی نیکیوں اور اس کے درجات کی بلندی کا بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ رمضان جو ہے یہ اب شعبان کا مہینہ ہمارا گزر رہا ہے اور تقریباً کوئی 10 دن رہ گئے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رمضان ہے کیا چیز نا۔ رمضان میں جو ایک ہم عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو باقی مہینوں میں اب دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے اگر ہم روزے ہی کو لیں تو ان سب عبادات کے آخر میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ عبادتیں اس لیے فرض کی گئیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی جو ہے وہ کیا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا مجھے بتائیں تقویٰ کیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ حضرت عمر جو ہیں ان کا علم اور ان کی حکمت کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی آپ سے نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کسی کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم و فہم دیا ہوا تھا، لیکن دین سمجھنے کے بارے میں وہ کبھی بھی ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہم نے یہ دین کی بات ہے تو ہمیں کسی اپنے سے نیچے کے لیول کے بندے سے پوچھنی پڑ رہی ہے۔ تو حضرت کعب سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتائیں تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ عمر کبھی ایسے رستے سے گزرے ہو کہ جس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے کپڑوں کو سمیٹ کے۔ تو آپ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر یہی تقویٰ ہے۔ تو گویا رمضان کا مہینہ جو ہے یا روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے تقویٰ حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک اللہ کی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی جو فضیلت ہے اور اس کی فضیلت کی ایک وجہ کیا ہے جو اس سے اگلی آیت میں آتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی۔ اور رمضان کا اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ رمز، اور رمز کا مطلب کیا ہے؟ جلا دینا،
یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت میں جو رمضان کی فضیلت بتائی، کہا کہ یہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نا. اور پھر اس میں اور کیا ہے؟ وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں. اور اسی رمضان میں جو رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، وہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور پھر جیسے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، اس میں دوسرا کیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں جہنم سے آزادی کا مہینہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی عند کل فطر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور اس میں کہا کہ ہر دن اور ہر رات مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ سورۃ آل عمران میں کیا آتا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا، اصل کامیابی وہی ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اصل گول جو ہے وہ اس رمضان کا کیا ہونا چاہیے کہ ہم اتنی محنت کریں، کہ اتنا اچھے کام کریں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اور اس کے بارے میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، اصل کامیابی وہی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. تو یہ جہنم کی سے رہائی جو ہے وہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات اور افطاری کے ٹائم پہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی جو ہے وہ نصیب کی جاتی ہے. اور پھر جیسے حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور اس میں کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے شیاطین ہی جکڑے جاتے ہیں، بلکہ کچھ شیاطین جو کہ بہت زیادہ سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں، اور جہنم کا کوئی دروازہ جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک اعلان کرنے والا کیا اعلان کرتا ہے؟ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب رمضان جب کہ شروع ہونے میں تھوڑے ہی دن ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کریں، اور رمضان کا چاند جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے کہ آگے پھر رمضان المبارک میں جو سب سے زیادہ اہم عبادت، دیکھیں باقی تو چیزیں فرض ہیں، لیکن اس آیت میں جو سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ کتبہ علیکم الصیام، کہ ہم نے اس مہینے میں آپ پر روزہ جو ہے سیام، روزہ لکھ دیا گیا نا. روزہ ہے کیا چیز نا؟ دیکھیں یہ لفظ سیام کس سے نکلا ہے؟ صوم سے نا. اور صوم کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا. اور رکنا کس چیز سے ہے؟ ہمارے نزدیک روزے کا مفہوم صرف یہی ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا، جبکہ شریعت کی روح سے روزے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نہ صرف کھانے پینے سے رکیں، بلکہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ کیا ہے کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے روزہ رکھ، بلکہ مفہوم ہے روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والا
جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا. اب دیکھیں کہ اس کی یہ چیزیں جو ہیں وہ روزے کو، ہمارے روزے کو مطلب ہے کہ اس کی روح کو ختم کر دیتی ہیں. اور روزے کے بارے میں کیا ہے کہ ہم آگے ہیں کہ ومن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس نے اس مہینے میں رمضان کو پایا اس کے لیے لازم کیا ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ بھئی پورے سال میں ہم نے ایک مہینے روزہ رکھنے ہیں اور وہ ہم سال میں کسی وقت بھی رکھ لیں. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جس نے زندگی میں رمضان کو پایا اس نے رمضان ہی کے روزے رکھنے ہیں. اور روزے کے بارے میں کیا ہے کہ روزے کے جو اجزاء ہیں حدیث میں کیا آتا ہے، روزہ رکھنا ہے کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اور اس کے لیے کہا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب ایمان اور احتساب دو چیزیں ہیں نا. ایمان کیا ہے؟ کہ اپنے اللہ کی عظمت کا احساس، اس کے حضور جواب دہی کا احساس، اس کے وعدوں کا یقین، اس کے عذابوں سے بچنے کی فکر، اس کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر، اور پھر اس کے بعد اس چیز کا احساس احتساب کہ بھائی جو کچھ میں کرتی ہوں مجھے اس کے اللہ کے سامنے جا کے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی نا. اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں نا. ان وعدوں میں سے اگر آپ دیکھیں کہ جو سورۃ احزاب میں آتا ہے، لمبی آیت ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، اور یہ آگے والمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعد لہم مغفرۃ، میں نے ان کے لیے تیار کی ہے. تیاری ان کے لیے کیا کی ہے؟ ان کے لیے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. مجھے یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعد لہم، میں نے ان کے لیے تیاری کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم تیاری کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح کا مہمان ویسی تیاری. تو روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری تیاری کس چیز کی ہے؟ کہ میں نے ان کے لیے مغفرت، یعنی ان کے لیے فار گرانٹیڈ کیا ہے کہ ان کو میں معاف میں نے کر دیا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. اور روزے کے اجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل رمضان المبارک میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا نیکیوں کے برابر، سوائے روزے کے. اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الصوم فإنہ لی، روزہ میرے لیے اور روزے کا اجر بھی میں دوں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا نا؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے. نماز پڑھتے ہیں، اب دیکھیں کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، دوست دیکھتے ہیں نا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھا تو ہاتھ میں مصحف پکڑا تو پھر قرآن پڑھا، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک دینے والا ایک لینے والا، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں تو وہ کیا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک آپ کسی کو بتائیں نا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اس بندے کا روزہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو مجھے اس کی مثال کچھ ایسے ہی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ایک انعام ہے نا، تو آپ نے کسی کا اچھا کام دیکھا تو آپ نے کہا کہ بھائی میں اس کو انعام دینا چاہتی ہوں، اور آپ کسی کے ہاتھ وہ انعام بھیج دیتی ہیں. اور دوسری کی صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو بندے کو بلائیں، ایک مجلس کا اہتمام کریں اور بڑا باعزت طریقے سے خود اس کے ہاتھ میں انعام پکڑائیں. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ میرے پاس آئے گا تو میں روزے کا اجر اسے خود دوں گا. لیکن یہ کون سے روزے ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا، جو ہم نے بھی بات کی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو وہ روزے کہ جو آپ نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی جس میں نیت بھی اللہ کی ہو
یقین بھی ہو، اور اللہ کی مقصد روزے کا کیا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ سے اجر و ثواب کے لیے رکھنا، اور روزے رکھنا دل خوشی کے ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں کیا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں ان سے کہا کہ تم نے رک جانا ہے۔ اور روزے کی حالت میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم رکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کھانا پینا۔ عام دنوں میں کھانا پینا دیکھیں حلال ہے، ہم ہر چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو مرضی سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں کیا کہا کہ تم نے سحری سے لے کر افطاری تک تم نے کوئی چیز نہیں کھانی، نہ کھانی نہ پینی، اور نہ میاں بیوی کا تعلق رکھنا نا۔ یہ چیزیں یعنی ہماری جو نفسانی اور ہماری خواہشات ہیں ان کو ختم، کہا کہ ان کو کنٹرول کرو نا، یعنی یہ شہوتوں کو ختم کرتی ہے چیز نا۔ اور پھر اس کے بعد جب روزے کی حالت میں کہا کہ نہ صرف تم نے اگر اللہ کے حکم سے جو حلال چیزیں ہیں ان کو تو تم نے چھوڑنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا تصور کریں وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے عام دنوں میں بھی ہمارے لیے حرام کی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ حرام کی لسٹ ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے لایانی باتیں جن کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو ان چیزوں کو بھی تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی ناپسندیدہ ہیں، روزے کی حالت میں ہم ان اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے آتا ہے نا کہ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال۔ اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ مسلم کی حدیث ہے اور بخاری کی، روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے کہا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدَكُمْ فَلَا يَرْفُثَ، تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ ناشائستہ جو ہے بات نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے میں روزے دار ہوں۔ اور روزہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ انسان کو شہوتوں سے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ اس طرح یہ کیا کرے گا کہ جہنم سے بچاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ڈھال لیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ روزے کی حالت میں ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں وہ آتا ہے نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مومن اگر برائی سے روکتا ہے تو کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نا۔ اور اسی محبت کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے نا، کہ ہر افطاری کے وقت یا ہر وقت اپنا احتساب کریں کہ واقعی میں نے روزہ اللہ کی مرضی کے مطابق رکھا، یا میرا روزہ صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے روکا نا۔ یعنی روزے کی حالت میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمیں اپنی زبان جو ہے اس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ روزہ داروں کے جو ایک اعزاز ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب عمل ہے، کہ قیامت کے دن کا جنت کا ایک دروازہ ہے، اور اس میں سے صرف کون لوگ جائیں گے؟ جو روزے دار ہیں۔ اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ باب الریان، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف روزے داروں کے لیے رکھا۔ اور قیامت کے دن جب کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، آتا ہے نا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوشخبری دی وہ کیا دی؟ کہ روزہ اور قرآن کا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روزے قیامت سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای رب، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے روکا کس سے؟ کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا، لہٰذا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔
اچھا پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ روزے داروں کا جو ایک اور اعزاز ہے وہ کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اب اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث کی ورڈنگ ایسے ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تو اس کے بارے میں نا آتا ہے کہ اب دیکھیں نا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انڈائجیشن، اور بعض اوقات وہ عجیب طرح کے ڈکار ہمیں آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے، بڑی گندی سی بو آتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اہل علم کیا کہتے ہیں کہ جو روزے دار ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے منہ سے ایک خوشبو سی آ رہی ہوگی نا، اور یہ خوشبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہوگی نا۔ اور پھر کہا کہ وہ انسان جس کا روزے کی حالت میں خاتمہ ہو جائے، لیکن بار بار ایک بار ہم ذہن میں رکھیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ روزے کے بارے میں جیسے حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح کہا کہ وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اس حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اس پہ خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا ایک جو عمل ہے ہمارے لیے، جو رمضان میں جو کہ ہم کسی اور مہینے میں کریں بھی، روزے رکھیں بھی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ کیا ہے، روزہ۔ اور روزے میں ہم نے کنٹرول کس پہ کرتے ہیں، کھانے پہ بھی، اور اس کے بعد کیا ہے، زبان پہ بھی، اور تیسری چیز جس کا ہمیں ہے کہ بھئی کہا کہ جو میں نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ روزہ اور قرآن نا، اور قرآن خاص طور پہ رات کا قیام، جس کو ہم اپنی ورڈز میں کیا کہتے ہیں، نماز تراویح نا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب تو دلاتے تاہم انہیں سختی سے ان کا حکم نہیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، دونوں کا کمپیریزن کریں کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا روزے کے بارے میں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف، اور ایمان اور احتساب ہم سب کو پتہ ہے کہ ایمان جو میں نے بھی بتایا بھی آپ لوگوں کو، اور احتساب کیا ہے، چیک اینڈ بیلنس نا، کیا میری زبان جو ہے اس میں میرا کنٹرول رہا کہ میرے، اور پھر جو ہے طعام میں بھی کنٹرول، یہ نہیں کہ سارا دن بھوکے رہ کے رات کو ہم اتنا افطاری کے ٹائم پہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور یہ زیادہ کھانا آپ یہ دیکھیں کیا ہے، اس کے اثرات ہماری باڈی پر بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں نا۔ تو روزے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ افطاری کے ٹائم اتنا کھا لیں کہ اس کے بعد پھر تراویح کے لیے بھی اٹھا ہی نہ جائے نا۔ اور پھر جو ہے تراویح کی نماز، اس کے بارے میں اس کی جو ہے رات کا قیام، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تو مسجد میں جا کے نماز پڑھائی، لیکن چوتھی رات آپ مسجد میں نہیں گئے، اور مسجد میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے صبح فجر کے لیے جب آپ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آج رات مسجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں مسجد میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے
اور پھر تم مجھ سے عاجز آ جاؤ۔ تو اس لیے اب نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، رات کا قیام جو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے کہ کہا کہ یہ فرض جو ہے، فرض نہیں لیکن اس کی جو ہے فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور رات کے قیام کے بعد تیسری چیز جو ہمیں رمضان میں کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے انفاق اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے، کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے ہیں، اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام کب کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں، جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے ہیں، اور حضرت جبرائیل آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے ہیں، اور دوران ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے ہیں، لہٰذا حضرت جبرائیل ملتے ہیں تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ روزے دار کا روزہ اس قدر محبوب عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جس نے کسی شخص کا روزہ کھلوایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد نیکی کے کاموں میں یہ روزہ کھلوانا جو ہے یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ ہم خود بھی روزے رکھیں اور دوسروں کو بھی رکھوانے کی کوشش کریں۔ چوتھا عمل جو ہم رمضان المبارک میں کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن اس میں نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی ہر رات جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں، اور ہماری مساجد میں جو تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے تو ہم بھی کوشش یہ کریں کہ رمضان میں قرآن سے تعلق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھایا جائے نا۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ بھئی ہم تو پڑھتے ہیں اکثر کہ ثواب کی نیت سے، نو ڈاؤٹ کہ دیکھیں کہ قرآن کا ایک اعجاز ہے یا قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن ہم جس مقصد کے لیے بھی پڑھے ہمیں وہ مقصد مل جاتا ہے نا۔ کسی پریشانی کے لیے پڑھیں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی، کسی کوئی ہماری حاجت ہے وہ پوری کرنی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں جو سورہ کہا وہ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ آپ پر یہ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں اس کتاب کی برکت کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے ہمیں وہ مقصد اچیو ہو جائے گا، لیکن اور ساتھ ساتھ کہا کہ وہی تلاوت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تم نے اس کو پڑھنا ہے لیدبروا آیاتہ، اس پہ تدبر بھی کرو، ولیتذکرا، اور اس سے جو تو تم نے تدبر کیا ہے پہلے پڑھو، سیکھو، اس پہ غور و فکر تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور اس کے بعد جو ہے اس کے احکامات پر عمل کرو نا۔ تو قرآن دراصل کیا ہے؟ ہدی للمتقین، کہ وہ لوگ جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی ایک کتاب۔ اور اس طرح آپ دیکھیں نا روزے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، متقی بننا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے؟ روزہ رکھو۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ جب یہ قرآن میں وہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں رمضان کی تو اس میں پھر درمیان میں ایک آیت آ جاتی ہے سالک عبادی انی فانی قریب، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں کیا اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کے اہم اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ روزے کے دوران دعا۔ کہا نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا محبت بھرا انداز ہے نا اس میں کہ میرے بندے، یعنی میرے بندے جو ہے جب مجھ سے سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں اگلی بھی بات کیا کہی جا رہی ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہائے اللہ میں نے تو رمضان میں بھی اتنی دیر دعائیں کی، اتنا اللہ سے مانگا، لیکن میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا کی کنڈیشن جو لگا دی ہے وہ کیا ہے؟ تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟
فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کہ میری بات مانیں، اور اگلی بات کیا ہے وَلْیُؤْمِنُوا بِی اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی رمضان المبارک کا جو ہے اہم ایک عمل جو ہے وہ کیا ہے، دعا کرنا، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ پر پختہ ایمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ثلاث دعوات لا ترد، اور وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اپنی اولاد کے لیے والد کی دعا، نمبر 2 روزے دار کی دعا، اور نمبر 4 جو دعا ہے وہ ہے مسافر کی دعا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان میں دعاؤں کا بھی خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے ٹائم پہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے رہائی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر کیا ہے کہ افطاری کے ٹائم پر دعاؤں کا خاص طور پر جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، ان للصائم ان دا فطر ہی، بے شک روزے دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے دعاؤں کا جو ہے وہ بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے کہ اس کا ذکر ہے کہ میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ روزے کی حالت میں نا خاص طور پہ زبان کی حفاظت نا، ایک حدیث ہے نا من سمت نجا، کہ جس نے جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی نا۔ لیکن خاموشی اگر ہم نے لایانی باتیں کرنی ہیں، دنیا کی باتیں کرنی ہیں، تو اس میں تو کیا ہے کہ زیادہ ہم کوشش کریں کہ خاموش رہیں، لیکن اگر بولنا ہے تو بولیں کس قسم کا، کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کا ذکر ہو، یا اچھی بات کسی کو نصیحت کرنا، اس کے لیے بولنا جو ہے وہ ضرور بولنا چاہیے۔ لیکن روزے کی حالت میں جیسے وہ حدیث ہم نے ابھی دیکھی کہ آپ نے کیا فرمایا کہ روزے کے دوران تمام چیزوں سے بچنا، خاص طور پہ جھوٹی بات، اور کہا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں بے حیائی کس کو کہتے ہیں اور حیا کیا چیز ہے نا۔ بس اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ روزے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ جو ہے زبان کی حفاظت نہ، اور تقوی کے جو تقوی کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے نا۔ اور تقوی میں کیا کیا چیزیں جو ہے تقوی، آپ دیکھیں نا کہ تقوی میں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو روزے میں جو ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہماری نیت جو ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ اس لیے کہا نا کہ جب روزہ رکھنا ہے تو بہتر کیا ہے رات ہی سے نیت کر لو۔ اور روزے میں ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش، پھر اس کے بعد روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، پھر اس کے بعد رات کو قیام کرنا، پھر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ روزہ جو ہے کیا ہے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔
ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں شہر المواسات، کہ یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے کہ جہاں ہم خود نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑنے کی سب سے زیادہ کوشش جو ہے وہ اس مہینے میں کرنی چاہیے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، اور قرآن کی دعوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہیں کچھ رمضان کے حوالے سے باتیں، کہ رمضان کا مہینہ، اس کو ہم عام مہینوں کی طرح معمولی مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ ابھی سے اب دیکھیں 10 دن باقی ہیں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ابھی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جو ہے وہ نصیب بھی کر، اور رمضان کی روح کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق دیں، اور راتوں کا قیام، اور خاص طور پر رات کا قرآن پڑھنا نا، تو اس لیے کہ آپ سے کو بھی تو حکم تھا نا، کہ وہ جیسے آتا ہے کم فانذر وربک وثیابک فطہر، اور اس میں جتنا ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور قرآن کو پڑھنا بھی کیسے ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو رک رک کے پڑھے نا۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے ہم زیادہ سے زیادہ جڑیں، اور اس کے ساتھ تقویٰ کے حصول کے لیے جتنے بھی ہیں طریقے ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے کچھ باتیں رمضان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور رمضان کے مہینے کی ایک عبادت جو ہے وہ کیا ہے، جو رمضان کو عمرہ۔ اور آپ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی نا جس نے کہا کہ انصاری عورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں میرے ساتھ حج پہ کیوں نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ سواری ایک تھی، تو میں نے کہا میں اپنے خامد کو بھیج دیتی ہوں، تو خود نہیں جا سکی۔ تو آپ نے کیا کہا، جب ماہ رمضان آ جائے اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ رمضان میں کوئی بھی اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک عام دنوں میں وہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کہا ایک عمل 10 گنا، 10 گنا سے 70 گنا، 70 گنا سے 700 گنا، اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص کس قدر تھا، کیونکہ ملٹیپلیکیشن کس پہ ہونی ہے، کہ ہماری نیت اور اخلاص میں۔ اور قیامت کے دن کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا نا، اور ان میں سے ایک کون ہوگا؟ ایک میں صرف کہا کہ ایک صحابت کرنے والا، سخی، شہید اور عالم نا۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، سخی کو بلائے گا تو پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تمہیں یہ مال دیا، تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ بندہ اعتراف کرے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ تیری راہ میں خرچ کیا، مسجدیں بنائی، یتیم خانے بنائے، یہ کام کیا، وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم نے جو کیا کس لیے کیا؟ دنیا بنانے کے لیے۔ تم نے یہ دنیا میں اجر لے لیا، لوگوں نے کہا بڑا سخی ہے۔ تو اب کوئی بھی عمل اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک نیت کا اخلاص نہ ہو۔ تو اس وقت اس بندے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں حکم دیں گے فرشتوں کو، اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ نا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کو آنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ابھی سے یہ اس بات کی ٹریننگ کہ جو بھی عمل کریں اس میں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، اور وہ جو دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کہ اس لیے کہ نیتوں کا جب تک اخلاص نہیں ہوگا، وہ آتا ہے نا بخاری کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل جتنا بھی اچھا ہو لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قبولیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے
کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اور ایک اور دعا بڑی خوبصورت ہے، وہ بھی ہمیں مانگنی چاہیے، اللہم اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت بھی دے دے، اللہم اغفر لہما ورحمہما، اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور وصلح نیتنا، اللہ جو بھی کام کریں اس میں ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دینا۔ اور تقوی کے حصول میں نیت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، کہ آپ دیکھیں نا کہ نماز کا بھی مقصد یہ تقوی، رمضان کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی، اور مال خرچ کرنے کا مقصد تقوی، تاکہ ان چیزوں کی محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور اس میں نیت کا جو ہے ہماری اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو اس اور پھر اس دعا میں کیا آتا ہے، وَأَصْلِحْ نِيَّتِنَا، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص دے دے، وَعَمَلِنَا، اللہ ہمارے عملوں میں اخلاص دے دے، وَذُرِّيَّتِنَا، اللہ ہماری اولادیں جو ہیں ان کو بھی ہدایت کے رستے پہ جو ہے وہ گامزن کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ میرا علم اور سمجھ بوجھ تو بہت کم ہے، بس تھوڑا بہت جو مجھے عقل سمجھ میں آیا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمارے ساتھ ہمیں قرآن کا فہم اور سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر شگفتہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس سے زیادہ اجر جو ہے وہ سمیٹنے والے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔